الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب تخفیف فی الوضو، وضو میں تخفیف یعنی ہلکے پھلکے انداز میں وضو کرنا۔ ایک ہے خوب تسلی کے ساتھ، خوب اہتمام کے ساتھ کرنا، اور ایک ہے ہلکا پھلکا وضو کرنا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ایک باب پڑھا تھا جس میں یہ بیان کیا گیا کہ وضو کے اعضاء کو ایک ایک بار دھونا، دو دو بار دھونا اور تین تین بار دھونا، تین سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے۔ تو اگر تین تین بار دھوئیں گے خوب تسلی کے ساتھ، اور ایک ہے ہلکا پھلکا ایک ایک بار دھو لیں، لیکن پانی تمام اعضاء کو پہنچ جائے۔ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن عمرو قال اخبرني قریب عن ابن عباس، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نامہ سو گئے، حتی نفخا یہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگے۔ بعض طلباء کو خراٹے آ جاتے ہیں تو دوسرے طلباء ان کا مذاق بناتے ہیں، تو یہ کوئی معیوب اور عیب والی بات نہیں، اس پر مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خراٹے آتے تھے جب آپ سو جاتے، نفخا آپ خراٹے لینے لگے، ثم صلی پھر نماز پڑھی، وربما قال استجا آپ لیٹ گئے، حتی نفخا یہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگے، ثم قام پھر اٹھے، فصلی نماز پڑھی، ثم حدثنا به سفیان مرتن پھر ایک بار سفیان نے یہ بیان کیا، بعد مرتن مرتن بعد مرتن کئی بار، عن عمر عن قریب عن ابن عباس قال فرماتے ہیں بت تو میں نے رات گزاری عند خالتی میمونہ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، رات گزاری لیلت ایک رات۔ فقام النبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے من اللیل رات کو، فلما کانا جب ہوا فی بعض اللیل رات کا کچھ حصہ، فتوضا آپ نے وضو کیا، من شن معلق لٹکے ہوئے مشق سے، وضوءا خفیفا ہلکا وضو، یخفف امر امر اس کو ہلکا بیان کر رہے تھے، ویقللہ اور قلیل یعنی ہلکا پھلکا مختصر بیان کر رہے تھے، وضو مختصر انداز میں کیا، اور اسی پر باب قائم کیا گیا ہے کہ وضو کو ہلکا پھلکا کرنا، مختصر انداز میں کرنا۔ وقام اور آپ کھڑے ہوئے یصلی نماز پڑھنے لگے، فتوضا تو میں نے بھی وضو کیا، نحواً اسی کی مثل مما توضا جو آپ نے وضو کیا۔ تو بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں، جیسے بڑے کریں تو بچے بھی بالکل ان کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسے آپ نے کیا تھا ویسے میں نے وضو کیا، سمجھے تو پھر میں آیا، فقوم تو یساری آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، اور ربما قال سفیان عن شمالی یسار اور شمال، فحوالی نے آپ نے مجھے پلٹایا، فجالنی عن یمین اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا، ثم صلی ماشاء اللہ پھر آپ نے نماز پڑھی جتنی اللہ نے چاہی، ثم استجا پھر آپ لیٹ گئے، فنام آپ سو گئے، حتی نفخا یہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگے، ثم اتاہ المنادی پھر آیا آپ کو اطلاع دینے والا، فآذنہ بالصلاۃ اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی یعنی صبح کی نماز، فقام معه آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے للصلاۃ نماز کی طرف، فصلی آپ نے نماز پڑھی، ولم یتوضا اور وضو نہیں کیا، حالانکہ پہلے سو گئے تھے اور اٹھے اور اس کی طرف اس کے ساتھ چل پڑے، وضو نہیں کیا۔ قلنا لعمر ہم نے عمر سے کہا ان اناسا یقولون ان اناسا یقولون لوگ کہتے ہیں ان رسول اللہ بے شک اللہ کے رسول تنام عینہ آپ کی آنکھیں سوتی ہیں، ولا ینام قلبہ آپ کا دل نہیں سوتا۔ تو آپ سو گئے تھے تو دل جاگ رہا تھا، اگر وضو ٹوٹے تو پتہ چل جاتا ہے۔ بس اوقات انسان ہلکا سا سوتا ہے لیکن اس کو دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے خبر ہوتی ہے، اور بس اوقات گہری نیند سو جاتا ہے۔ تو اگر یہ تھوڑی سی نیند ہو جس میں ہوش حواس انسان کی قائم رہتی ہیں، پتہ چل جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو اتنی ہلکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے ایک مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ قال عمر سمیت عبید بن عمیر یقول رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے، جو انبیاء خواب میں دیکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، وحی وہ وحی ہوتا ہے۔ ثم قرأ پھر اس کی دلیل آیت پڑھی،
انی ارا فی المنام انی اذبحک، ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا نیند کے اندر کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب وہی تھا جس پر انہوں نے پھر عمل بھی کیا اور کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب تیار ہو گیا تو اللہ نے کہا قد صدقت، آپ نے سچ کر دکھایا اپنا خواب۔ تو انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ ہماری حدیث میں جو باب سے مناسبت وہ وضو ہلکا پھلکا کرنا، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے تمام اعمال قرآن اور حدیث کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔